MPG اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رفتہ رفتہ حافظ ڈاکٹرین کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ سپاہ سالار جنرل عاصم منیر اپنے پیشرو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرح مختلف شعبہ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اپنا فلسفہ سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلے ان کی ملاقات ہوئی کاروباری شخصیات کے ساتھ، بزنس مین جو ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا، اور اب گزشتہ روز آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے علماء کرام اور مشائخ عظام سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں کون کون سی شخصیات شریک تھیں، ان شخصیات کا ماضی کیسا رہا اور اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ جو علماء کرام سے ملاقات کی، اس میں وہ ایک بلٹ پروف شیشے کے پیچھے رہتے ہوئے علماء کرام سے مخاطب ہوئے، تو اس دعوے کی، اس پراپیگنڈے کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی آج کے شو میں جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے افواج پاکستان کا جو محکمہ تعلقات عامہ ہے یعنی ISPR، اس کی طرف سے اس ایونٹ کی جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے، اس کے کچھ مندرجات، اہم نکات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ISPR کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی تمام مکاتب فکر کے نمائندہ علماء و مشائخ نے جنرل ہیڈ کوارٹرز یعنی GHQ میں چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت کی مذمت کی گئی اور ریاست اور فوج کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جو تقریر کی، جو خطاب کیا، اس حوالے سے بھی ISPR کی پریس ریلیز میں بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ریاست کے علاوہ کسی بھی ملیشیا، تنظیم یا گروپ کی طرف سے طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ظاہر ہے ایک ہی ملیشیا ہونی چاہیے، ایک ہی گروہ ہونا چاہیے، ایک ہی فوج ہونی چاہیے ملک کے پاس، اور ملک کا جو دفاع ہے اسے پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس حوالے سے بھی وضاحت کر دی جاتی اور یہ بتا دیا جاتا کہ ماضی میں جو ملکی دفاع کی نجکاری کی گئی، یہ جو جہادی تنظیمیں ہیں، پرائیویٹ ملیشیاز ہیں، یہ جو گروہ ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو بندوق پکڑائی گئی ملک کے دفاع کے نام پہ، اور تب جب ہم کہتے تھے کہ پرائیویٹ ملیشیا نہیں ہونی چاہیے، یہ جو جہادی گروہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ملک کا دفاع جو ہے وہ فوج کو کرنا چاہیے اور فوج کو ہی جو ہے وہ جنگ لڑنی چاہیے، یہ جو ملکی سلامتی کے نام پہ، ملکی دفاع کے نام پہ جو پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق پکڑا دی گئی ہے، یہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح تھمانے والی بات ہے، اور اس کی قیمت بعد میں ہمیں جو ہے وہ چکانی پڑے گی۔ تو اس وقت ہمیں ملک دشمن اور غدار کہا جاتا تھا، اور یہ باتیں جو ہیں یہ بہت بری لگتی تھی، لیکن اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے خود یہ بات کہی ہے، تو بہتر ہوتا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ وضاحت کر دیتے اور بتا دیتے کہ یہ جو ماضی کی پالیسیاں تھیں کیا وہ ریاست کی غلطی تھی اور کیوں یہ کیا گیا، اس حوالے سے جو ہے وہ موقف سامنے آنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور مزید گفتگو کریں، یہ جو کنٹروورسی کل سے سامنے آئی ہے اور کچھ لوگوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جی آرمی چیف اتنے خدشات ہیں کہ جی آرمی چیف جنرل عاصم منیر GHQ میں علماء کرام سے ملاقات کر رہے ہیں اور وہ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں، اور بلٹ پروف شیشہ جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ حائل رہا۔ اس حوالے سے میری کئی شخصیات کے ساتھ بات ہوئی، مذہبی شخصیات جو اس ملاقات میں موجود رہیں، جنہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، تو ان سب نے اس بات کی تردید کی، اور اب تو کچھ علماء کرام کا اس حوالے سے جو ہے وہ وضاحتی بیان بھی سامنے آ گیا، جس میں کہا گیا کہ جی یہ باتیں جو ہیں یہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، کسی قسم کا کوئی بلٹ پروف شیشہ جو ہے آرمی چیف اور علماء کرام کے درمیان جو ہے وہ حائل نہیں رہا۔ مثال کے طور پہ یہ جو دو شخصیات ہیں، پشاور کی مسجد محبت خان کے خطیب طیب قریشی صاحب اور علامہ طاہر اشوی صاحب، آپ ان کی ویڈیو جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ کل ملک بھر کے ممتاز علماء کرام اور مشائخ اعظام کے ایک اہم اجلاس راولپنڈی میں منعقد ہوا، جس میں خصوصی تاریخی خطاب چیف آرمی سٹاف
عزت مآب جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے کیا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر علماء کے درمیان اور محترم جنرل صاحب کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی جو بلٹ پروف کی شکل میں تھی۔ میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں سوائے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کے سوا یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان نجعل لعنت اللہ الکاذبین، جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے اللہ کی رحمت سے بالکل محروم ہوتے ہیں۔ گزشتہ روز سپہ سالار قوم محترم جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے علماء مشائخ سے ملاقات کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بددیانتی اور جھوٹ کی جو اس وقت کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تصویر کو لے کے پورے سوشل میڈیا پہ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ حافظ صاحب کی ملاقات کے دوران علماء اور چیف آف دی آرمی سٹاف کے درمیان جو ہے وہ بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں اس پر یہی کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ویسے ایک بات کی داد تو آپ کو دینا پڑے گی کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ ان کا قلعہ شاید بہت مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزرائے اعظم آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کئی وزرائے اعظم آئے اور چلے گئے، کئی سپہ سالار جو ہیں وہ ریٹائر ہو کے اپنے گھروں میں جو ہے وہ چلے گئے، لیکن مولانا طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہیں، موجود ہیں، اور ان کے بغیر نہ تو کوئی حکومت چلتی ہے اور نہ ہی کسی سپہ سالار کی جو ڈاکٹرین ہے نہ ہی وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ملاقات میں ہر آرمی چیف کے ساتھ، ہر وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ مولانا طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب، علامہ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی قابل ذکر شخصیات جو ہیں وہ موجود تھیں، اگرچہ ISPR کی طرف سے ان علماء اور مشائخ کی فہرست نہیں دی گئی جو اس ملاقات میں موجود تھے، لیکن جو شخصیات نمایاں طور پہ جو ویڈیو سامنے آئی اس میں نظر آئیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جہاں دیگر کئی شخصیات نے جو ہے وہ اس ملاقات میں شرکت کی، وہاں پہ ایک جو پیر صاحب ہیں جو جن نکالنے کے حوالے سے بڑے جو ہے وہ مشہور ہیں، مولانا حسین علی بادشاہ سرکار دربار عالیہ بلاوڑا شریف والے، جنہیں مولانا شف بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ بھی ان کے آستانے پہ جایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ان کی تصویریں جو ہیں وہ موجود ہیں، تو یہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ اور یہ جتنے تواتر کے ساتھ ویڈیوز سامنے آتی ہیں، تصویریں سامنے آتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ جتنے لوگوں میں سے یہ جن نکالتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے ایک دوست نے عذرائے تفنن یہ بات کہی کہ اتنے جن تو شاید پوری دنیا میں نہیں ہوں گے جتنے انہوں نے انسانوں میں سے جو ہے وہ نکال دیے۔ بہرحال اس ملاقات میں اور بھی کئی مذہبی شخصیات جو ہیں موجود تھیں، مثال کے طور پہ مولانا اعظم طارق صاحب کالعدم سپہ صحابہ کے جو سابق سربراہ، ان کے فرزند معاویہ اعظم طارق جو ہیں وہ اس ملاقات میں جو مذہبی شخصیات موجود ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیے۔ اب مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب جو ہیں یہ سابق رکن ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور یہ خود 1.5 سال تک لاپتہ رہے ہیں، جبری طور پر لاپتہ رہے ہیں، اور ان کے جو چچا ہیں یعنی مولانا اعظم طارق کے جو بھائی ہیں عالم طارق، وہ 2016 میں لاپتہ ہوئے اور ابھی تک وہ لاپتہ ہیں، ان کا کوئی سراغ جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ تو یہ معاویہ اعظم طارق صاحب جو ہیں وہ ملاقات میں موجود تھے، تو انہیں دیکھ کے مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ صحابہ کی عظمت کے جو رکھوالے ہیں، جو محافظ ہیں، وہ اپنی گمشدگی کے حوالے سے چلیں نہ سوال کرتے، نہ پوچھتے، صرف نظر اس سے کیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم وہ اپنے چچا کے حوالے سے ہی کچھ سوال اٹھاتے اور پوچھتے کہ جی ان کے چچا جو جبری طور پہ 2016 سے جو ہے وہ لاپتہ ہیں وہ کہاں ہیں۔ لیکن جو لوگ وہاں موجود تھے اس ملاقات میں، اس نشست میں، ان سے میری بات ہوئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی سوال جو ہے وہاں پہ نہیں اٹھایا۔ اسی طرح ایک اور شخصیت جو ہیں وہ کالعدم اہل سنت والجماعت کے مولانا احمد لدھیانوی صاحب، جو 4th شیڈول میں شامل ہوا کرتے تھے، پتہ نہیں اب شامل ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک کم از کم وہ 4th شیڈول میں جو ہے وہ شامل ہوا کرتے تھے، تو وہ بھی اس ملاقات میں جو ہے وہ موجود تھے۔ ایک اور صاحب جو ہیں جو اس ملاقات اور اس نشست کا جو ہے وہ حصہ تھے، مظہر سعید شاہ المعروف عبداللہ شاہ مظہر صاحب جو ہیں وہ فی الوقت تو تحریک انصاف کے رکن پارلیمنٹ ہیں اور کشمیر کی قانون ساز اسمبلی
میں علماء کے لیے مخصوص نشستوں پر جو ہیں وہ رکن پارلیمنٹ بنے تھے۔ تو یہ جو ہیں عبداللہ شاہ مظہر صاحب شعلہ بیاں مقرر ہیں، جہادی کمانڈر ہیں، بڑا ان کا نام ہے، تو یہ بھی جبری طور پر جو ہے وہ لاپتہ رہے ہیں۔ یہ کالعدم تحریک غلبہ اسلام کے سابق ناظم اعلیٰ بھی ہیں اور ہمارے دوست ہیں صحافی ماجد صدیق نظامی صاحب، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ ان کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب انہیں اٹھایا گیا، جب وہ جبری طور پہ لاپتہ ہوئے تو اس دوران ان کا وقت کیسے گزرا، ان سے کس طرح کے سوالات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ اس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ، جس طرح کے لوگ اس ملاقات میں، اس نشست میں موجود تھے، احمد لدھیانوی صاحب ہوں، معاویہ اعظم طارق ہوں یا عبداللہ شاہ مظہر صاحب ہوں، تو ان شخصیات کو دیکھتے ہوئے مجھے یوں ہی جو ہے وہ خیال آیا کہ جی بس حافظ سعید صاحب، سید صلاح الدین صاحب، اس طرح کے چند لوگوں کی جو ہے وہ کمی رہ گئی تھی، تو انہیں بھی جو ہے وہ بلا لیا جاتا، مدعو کر لیا جاتا، تو میرا خیال ہے کہ کورم پورا ہو جاتا۔ اور مجھے ان شخصیات سے ملنے، بات کرنے یا انہیں قومی دھارے میں لانے پہ جو ہے وہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہر کسی سے مکالمہ ہونا چاہیے، ہر کسی سے بات چیت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ سوال میرا بس یہ ہے کہ ماضی میں ان لوگوں نے جو کچھ کیا، جس طرح کی کارروائیوں میں یہ لوگ جو ہیں وہ ملوث رہے، تو بتایا جانا چاہیے کہ کیا وہ ریاستی ایجنڈا تھا، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے، اگر یہ سب کچھ ریاست کے ایما پر ہو رہا تھا، ریاست کی منشا اور مرضی سے ہو رہا تھا، حکومت اور ریاست کی یہ خدمت کر رہے تھے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ان پر پابندیاں جو ہیں وہ کیوں لگائی گئیں، ان لوگوں کو فورتھ شیڈول میں کیوں شامل کیا گیا، یہ لوگ جبری طور پہ کیوں جو ہے وہ لاپتہ کیے گئے، اور اگر یہ لوگ واقعی دہشت گردی میں ملوث تھے، واقعی تخریب کاری جو ہے وہ ان کا ایجنڈا ہے، اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہوا، یعنی انہیں فورتھ شیڈول میں شامل کرنا، ان پر پابندیاں لگانا، انہیں جبری طور پر لاپتہ کرنا، یہ سب کچھ جو ریاست نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، یہ اگر ٹھیک تھا تو پھر اب ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر، پروٹوکول دے کر یہ کیوں بتایا جا رہا ہے اور یہ پیغام کیوں دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ریاست کا اثاثہ ہیں، اور یہ جو بات کی جاتی ہے ملا ملٹری الائنس والی، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات پھر درست ہے، تو اس طرح کا تاثر جو ہے وہ کیوں دیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنے اور نئی غلطیاں کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو اس سے پہلے بلنڈرز کیے گئے ہیں، اس سے پہلے جو غلطیاں کی گئی ہیں، کم از کم ان کے حوالے سے جو ہے وہ وضاحت کی جائے، بتایا جائے کہ ریاست سے کب اور کون سی غلطیاں جو ہیں وہ سرزد ہوئی ہیں، کیونکہ جب تک آپ ماضی کے آئینے میں جھانک کر نہیں دیکھتے، جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے اور آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں آپ انہیں تسلیم نہیں کرتے اور ان غلطیوں کو نہ دہرانے کا جو ہے وہ وعدہ نہیں کرتے، یقین دہانی نہیں کرواتے، تب تک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لودھی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔